قائد اعظم اپنی وصیت کی روح سے کھرب پتی تھے۔ قائد اعظم کے اثاثوں کی مالیت کا جائزہ اگر آج کے دور سے کیا جائے تو ان کی حیثیت $2 ارب سے زائد بنتی ہے۔ قائد اعظم جب 1900 میں بطور پریزیڈنسی مجسٹریٹ تھے تو ان کی تنخواہ $1500 ماہانہ تھی، مگر انہوں نے 6 ماہ کے اندر یہ کہہ کر استعفیٰ دے دیا تھا کہ اتنے پیسے وہ روزانہ کما لیا کریں گے۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جب ان کا شمار ہندوستان کے مہنگے ترین وکلاء میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے وکالت سے جو پیسے کمائے ان سے سرمایہ کاری کی۔ 1926 میں بمبئی ڈائننگ، ٹاٹا سیل اور ٹرام وے کمپنی میں ان کے حصص کی مالیت $14 لاکھ تھی، جو ان کی کرنسی کے حساب سے $68 کروڑ بنتی ہے۔ اس عرصہ میں قائد اعظم کا شمار ہندوستان کے چوٹی کے 10 سرمایہ کاروں میں ہونے لگا۔ اسی سال جب وہ اپنی بیگم ریتی جناح کے ساتھ چھٹیاں منانے سری نگر کی ڈل جھیل گئے تو وہاں بیگم جناح نے ایک ہفتہ گزارنے کے لیے تیرتی کشتی کی تزئین و آرائش پر $50,000 خرچ کر دیے۔ اس زمانے میں اس رقم سے کراچی یا لاہور کے پوش ایریا میں 4 کنال کا بنگلہ مل جاتا تھا۔ قائد اعظم اس زمانے میں کراچی، بمبئی، دلی اور لاہور میں پرائم لوکیشنز پر انتہائی قیمتی جائیدادوں کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو جائیداد خریدی وہ بمبئی میں لٹل گبز روڈ پر واقع ایک بنگلہ تھا۔ اس کے ساتھ 4 منزلہ عمارت مے فیئر فلیٹ نامی تھی جس میں 8 فلیٹس تھے۔ یہ عمارت انہوں نے منوچہر رستم جی سے 33,08,000 میں خرید کر کرائے پر چڑھا دی، جسے انہوں نے 1943 میں 10 لاکھ میں فروخت کر کے کراچی اور لاہور میں جائیدادیں خریدی۔ بمبئی میں ساحل سمندر پر 15,476 مربع گز پر ایک شاندار بنگلہ جو ساؤتھ کورٹ کہلاتا تھا، انہوں نے 1916 میں سر آدمی جی سے $1.25 لاکھ میں خریدا تھا، جسے انہوں نے 1918 میں اپنی شادی کے موقع پر اپنی اہلیہ رتی جناح کو تحفے میں دے دیا تھا۔ 1936 میں انہوں نے پرانی عمارت کو گرا کر ایک اطالوی کمپنی کے ذریعے عالیشان بنگلہ بنوایا، جس پر اس زمانے میں $2.25 لاکھ لاگت آئی تھی اور یہ 3.25 سال میں مکمل ہوا تھا۔ اس گھر میں 22 ملازمین ان کی خدمات پر مامور تھے۔ مئی 1947 میں عراقی قونصل خانہ نے ان سے 18 لاکھ میں خریدنے کی پیشکش کی، تاہم قائد اعظم اس کے 25 لاکھ مانگ رہے تھے۔ یہ جائیداد جو جناح ہاؤس کہلاتی ہے اس وقت سے مکفل ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک سفارتی تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ 3 سال پہلے اس کی قیمت کا تخمینہ $40 کروڑ لگایا گیا تھا۔ جناح منزل دلی قائد اعظم نے 1938 میں 1 لاکھ میں خریدی تھی، جہاں ان کے 19 ملازمین بھی رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس گھر کا ماہانہ خرچہ $10,000 تھا۔ 1947 میں قائد اعظم نے جناح ہاؤس بھارت کے چوٹی کے صنعت کار اور ٹائمز آف انڈیا کے مالک کرشنا ڈالمیا کو 3 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ اب یہ مکان ہالینڈ کے سفیر کی رہائش گاہ ہے جس کی موجودہ مالیت $12 کروڑ ہے۔ 2.5 ایکڑ پر محیط جناح منزل کراچی انہوں نے 1943 میں $1,80,000 میں خریدی تھی، جو اب عجائب گھر میں تبدیل ہو چکی ہے، جہاں قائد اعظم کے ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی ہوئی ہے۔ جب قائد اعظم نے کراچی کا جناح ہاؤس خریدا، اسی دوران انہوں نے جناح ہاؤس لاہور بھی خریدا۔ مال روڈ پر 5.25 ایکڑ پر محیط 53 نمبر بنگلہ $1,62,500 میں خریدا، اور یہ سودا قائد اعظم کی جانب سے جسٹس فائز عیسیٰ کے والد قاضی محمد عیسیٰ نے کیا تھا۔ اب یہ کور کمانڈر ہاؤس ہے۔ لاہور میں ہی قائد اعظم نے 1945 میں نواب افتخار ممدوٹ سے اچھرا میں 324 کنال اراضی خریدی تھی۔ اسی اراضی پر آج کل گلبرگ 2 اور 3 ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس لبرٹی مارکیٹ میں 1.5 کنال کا کمرشل پلاٹ، انڈسٹریل ایریا میں 10 کنال کا پلاٹ تھا۔ کراچی میں بھی قائد اعظم نے ملیر میں 12 ایکڑ کا باغ نواب آف بہاولپور سے خریدا تھا۔ قائد اعظم نے کیماڑی میں ساحل سمندر پر 20 ایکڑ خرید کر اس میں ہٹ بنوایا۔ یہ جگہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد $1.11 کروڑ میں فروخت کر کے
رقم قائد اعظم ٹرسٹ میں جمع کرا دی گئی۔ آئی چندر ریگر روڈ پر تقریباً 4 کنال پر ایک کمرشل پلازا بھی انہوں نے خریدا تھا، جسے بعد میں محترمہ فاطمہ جناح نے دادا بھائی کو فروخت کر دیا تھا۔ اپنی وفات سے 15 دن پہلے بھی انہوں نے میکلوڈ روڈ موجودہ آئی چندر ریگر روڈ پر ایک کمرشل بلڈنگ 10 لاکھ میں خریدی تھی۔ یہ بلڈنگ ایک سال بعد محترمہ فاطمہ جناح نے ایک بینک کو 16 لاکھ میں فروخت کر دی، جس میں آج اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک قائم ہے۔ فریئر ٹاؤن کراچی میں 10 کنال کا ایک بنگلہ بھی قائد اعظم کی ممکنہ جائیدادوں میں سے ہے، جہاں آج کل پارک ٹاور نامی پلازا ہے۔ اسی فہرست میں سول لائن نمبر 1 میں 9 کنال کا بنگلہ بھی آتا ہے۔ قائد اعظم نے 36 برس کی عمر میں ہی مختلف کمپنیز کی حصص خریدنے شروع کر دیے تھے۔ انہوں نے سمپلیکس مل میں 1,25,000 کی سرمایہ کاری کی۔ آپ اس مل کے تیسرے بڑے شیئر ہولڈر تھے۔ 1927 تک آپ 11 بڑی کمپنیز کے حصص کے مالک بن چکے تھے، جہاں سے آپ کو سالانہ اچھی خاصی رقم بطور منافع مل رہی تھی۔ 1943 سے 1945 کے درمیان آپ نے مختلف صنعتوں میں 8 لاکھ سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ ممبئی میں واقع قائد اعظم کے عظیم الشان بنگلہ ساؤتھ کورٹ کو جب بھارتی حکومت پاکستان کے حوالے کرنے پر تیار نہ ہوئی تو حکومت نے محترمہ فاطمہ جناح کو اس کے بدلے میں متروکہ جائیداد مٹھا پیلس الاٹ کر دیا۔ 1999 سے اسے عجائب گھر میں تبدیل کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے 12 بینک اکاؤنٹ بھی تھے، جن میں 4 برطانیہ میں تھے۔ تقسیم کے بعد انہوں نے اپنے تمام کھاتے حبیب بینک کراچی میں منتقل کر دیے، جن کی مالیت اس وقت 62 لاکھ تھی۔ 2 فروری 1948 کو آپ نے بینک سے 61 لاکھ قرضہ حاصل کیا، جس میں سے 35,35,000 مسلم لیگ کے حوالے کر دیے۔ 4 اگست کو انہوں نے خرابی صحت کے بنا پر بینک سے قرضے کی منسوخی استدعا کی اور نہ صرف پورے 61 لاکھ واپس کر دیے، بلکہ بینک نے 1,07,658 روپے 12 آنے کا سود بھی وصول کیا۔ قائد اعظم کی بطور گورنر جنرل ماہانہ تنخواہ 10,476 روپے 10 آنے مقرر ہوئی تھی، جس میں سے 6,112 روپے ٹیکس کٹوتی کے بعد آپ کو 4,304 روپے 10 آنے ملتے تھے۔ دوستو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔